بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دعا اور صراط مستقیم۔ دوستو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بغیر مال کے میں غنی ہو جاؤں، یعنی کسی کا محتاج نہ رہوں، چاہے مال نہ بھی ہو میں محتاج کسی کا نہ رہوں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں شیطان بھی داخل نہ ہو سکے، دین کی سلامتی بھی مجھے نصیب ہو، اور جو چیزیں پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے دل میں نہیں دیکھنا چاہتے، جیسے حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض کسی کا ہو گیا، اور حب دنیا اور الا بلا، یہ سب نہ ہو، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ تضرع و زاری کے ساتھ دعا مانگے، اس ذات سے آہوازاری کرے تاکہ وہ ذات عطا فرمائے۔ بانی مقصد سرکار دامِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب میرے مولا کی توفیق سے ہوگا، لہذا تضرع و زاری کے ساتھ دعا کرے تاکہ وہ ذات پاک اس کی عقل کو کامل کرے، اور اگر عقل کامل ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ عرض کیا گیا بارگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا دشمن ہے یعنی ابلیس، وہ قسم کھائے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ جناب آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، لاؤ لشکر کا مالک ہے، اس کے رات کے لشکر الگ ہیں اور دن کے الگ ہیں، وہ آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، جسم انسانی میں داخل بھی ہو جاتا ہے، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، وہ ایسے ہی جسم انسانی میں جولان کرتا ہے، جبکہ دشمن کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار تو درکار ہوتا ہے، لہذا کوئی ہتھیار یا اس سے بچنے کا راستہ، یعنی ایسا دشمن جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آتا ہو اور غفلت میں کسی وقت نہ کرے، در پہ بھی ہو اور قسم بھی کھائے بیٹھا ہو۔ شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے قول کو نقل کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ تو نے مجھے گمراہ تو ہونے دیا ہے، میں بھی اب صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ بانی مقصد سرکار دامِ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خاندان پاک علیہم الصلوۃ والسلام کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور جو بھی اس پہ چلے گا اس کے یہ سر ہے، جبکہ غیروں کا یہ کچھ نہیں کہتا، یعنی جو اس راہ پہ نہیں ہے انہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کہا، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، کوئی بھی شکر گزار نہ ہوگا۔ بانی مقصد سرکار دامِ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 اطراف کا تو اس نے ذکر کیا ہے، 2 کا نہیں کیا، جبکہ اطراف 6 ہیں، فوق و وطا کو چھوڑ گیا ہے، اور یہی راستے ہیں اس کے آنے جانے کے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ جو دعا مانگتا ہے وہ بھی اس سے بچ جاتا ہے، اور جو سجدے میں گر جاتا ہے اور گریہ و زاری کرتا ہے تو وہ بھی اس سے بچ جاتا ہے، اور یہی اس کے آنے جانے کا راستہ بھی ہے۔ ایک اور بڑی چیز جو اس سے بچنے کے لیے فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ جسم انسانی میں داخل ہونے کے لیے ابلیس کے جو راستے ہیں وہ جسم انسانی کے سوراخ ہیں، جیسے آنکھیں ہو گئی، منہ ہو گیا، زبان ہو گئی، کان ہو گئے، ستر ہو گیا اور پیٹ، یہ تمام سوراخ جو ہیں اس کے داخل ہونے کے راستے ہیں، انہیں حرام سے بچا لو۔ حرام ادھر سے آنے نہ دوئے تو پھر اس کے آنے کا راستہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ داخل ہی حرام کے راستے ہوتا ہے۔ اگر کھانا پینا پہننا یہ ٹھیک ہوں تو آنکھ بھی ٹھیک ہو، زبان بھی ٹھیک ہو، ستر کو ڈھانپ کے رکھا جائے، کان بھی محفوظ ہوں، یعنی اگر اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہر وہ چیز جسے شریعت نے حرام کیا ہے اسے چھوڑ دو، اور سب سے اہم بات یہ کہ آہوازاری کے ساتھ دعا کرو، مولا توفیق دیں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محسن اعظم بانی مقصد سرکار شہنشاہ جمن والد بزرگوار مرشد کریم سید محمد جعفر زمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب کنز خفی شرح احادیث نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین یا بلد الامین یا سفینۃ النجات اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔